لیجیے ناظرین، جو آج کی تازہ ترین خبر تھی سپریم کورٹ کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہے۔ احمد لدھیانوی، جس کا تعلق پہلے سپاہی صحابہ سے اور اس کے بعد پھر اہل سنت والجماعت کے نام پہ انہوں نے الیکشن بھی لڑے، ابھی بھی جو تخریب کاری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کو اسمبلی میں پہنچانے کی ایک کوشش جو کی گئی، الیکشن ٹریبیونل کا یک رکنی جو ایک فیصلہ تھا بینچ کا، اس کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے، اور یہ کافی خوشائند بات ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی جو ایک ایسا قدم ہے جو بالکل جس کا نہ انصاف سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی جو الیکشن کی تاریخ ہے کوئی ایسا تعلق ہے، کوئی بھی کسی کی جعلی ڈگری نکلی ہے، کوئی بھی اگر معطل ہوا ہے، کسی بھی سیٹ جو ہے اسے اگر چھینی ہے تو اس کی دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، نہ کہ اس کا جو دوسرا نمبر پر آنے والا ہے اس کو آپ نے جتوا دیا ہے۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ کی پذیرائی کرنی چاہیے۔ ہم بہت زیادہ تنقید تو کرتے ہی رہتے ہیں اور آگے بھی کریں گے جب بھی کوئی غلط فیصلہ ہوا یا کوئی بھی غلط جیسچر نظر آیا، لیکن آج جب تعریف بنتی ہے تو تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے کم سے کم یہ قدم ضرور اٹھایا ہے کہ وہاں پاکستان میں جہاں پر ہر طرف دہشت گردوں کا راج ہے اور وہاں پر جو بھی آشیرواد ہے وہ بھی بیرونی طاقتیں اس میں ملوث ہیں، پورا ایک سارا ایک دسترس ہے پورے ہر اختیار کے اوپر، تو وہاں پر سپریم کورٹ کا چھوٹی سی ایک جیسے سانس لینے کی ایک کیفیت ہمیں نظر آئی ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تھوڑا سا زندہ ہے، حشاش بشاش ہے۔ امید ہے کہ کچھ اسی قسم کے فیصلے آئیں گے۔ جو کراچی میں جناب باقر صاحب پہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ان کے جو مجرم ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا، تو یہ ایک اچھی خبر ہے کورٹ سے متعلق۔ فیصل آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے راجہ ناصر عباس رہنما مجلس وحدت مسلمین نے کہا ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے خلاف وزراء کی بدزبانی قابل مذمت ہے۔ طالبان سے مذاکرات ختم کرنے کا دو ٹوک اعلان کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے عوام 6 روز سے سڑکوں پر ہیں، لیکن حکمران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ پنجاب کی حکومت ہمارے لیے وقت کی ابن زیاد کی حکومت ہے۔ تو یہ ان کا خطاب تھا فیصل آباد میں۔ اس کے علاوہ جناب حامد رضا صاحب نے بھی خطاب کیا، فیصل رضا عابدی صاحب جنہوں نے ابھی استعفیٰ دیا سینٹ کی نشست سے، انہوں نے بھی اپنا خطاب کیا۔ تو اس خطاب میں جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کے خلاف وزراء کی بدزبانی قابل مذمت ہے، تو وزراء ہے یا اس وقت کی جو حکومت ہے وہ کوئی پرانے بدلے چکانے کی کوشش کر رہی ہے، یا جو بھی ایمرجنسی دور میں یا مشرف دور میں کچھ ان کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے، کوئی وطن سے خود اپنی مرضی سے جو گئے، وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی مظلوم بن کے آرٹیکل 6 کے زمرے میں جو کوئی آئے اس کو چھوڑ کے صرف ایک بندے کو پکڑ لیں، اور جس کا نام پرویز مشرف ہے۔ لیکن یہاں پر جو ادارہ جس کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کا تعلق تھا، ایک ٹھیک ٹھاک ایک پشپنائی کہہ لیں یا پوری ان کو فری ہینڈ نہیں دے دیا گیا حکومت کو کہ آپ جو بھی چاہیں وہ کریں۔ تقریباً 80-90 سماعتوں کے جو یا اس کی جب طلبی تھی اس کے بعد پھر 3 بار مشرف صاحب پیش ہوئے۔ کل بھی ایک اہم کیس میں مشرف صاحب کو طلب کیا گیا، بگٹی قتل کیس میں، اور بتایا جاتا ہے کہ مشرف کی عدم حاضری پر عدالت بھرم بھی ہوئی، پیشی یقینی بنانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو آگے اس کی سماعت کب ہے اس حوالے سے تھوڑی دیر میں بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ مشرف صاحب کی وہاں بگٹی قتل کیس میں بھی طلبی تھی، وہاں پر وہ نہیں گئے، اس وقت وہ کراچی میں ہیں، ان کا چیک اپ بھی اشفا میں ہوا، اور اس کے بعد اب وہ کراچی سے کہاں جاتے ہیں یہ بھی ایک خورشید شاہ صاحب نے ایک عندیہ دے دیا ہے، سندھ حکومت نے یہ عندیہ دے دیا کہ شاید ہم پہ یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ اب مشرف صاحب اگر کراچی سے نکلے تو وہ صوبائی معاملہ قرار دے کے سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ نہ ڈال دیا جائے۔ لیکن ہمیں یاد آ رہا ہے ریمنڈ ڈیوس کو لاہور سے فرار کروایا گیا تھا، تو اس پر پنجاب حکومت پہ تو کوئی ملبہ نہیں آیا تھا، تو اس پر تھوڑا سا حوصلہ رکھنے کی بات ہے۔ قائم علی شاہ صاحب کو قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور خورشید شاہ صاحب جو ویسے ایک عموماً جو ایک کھیل جاری ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات کے بعد اب لگتا نہیں کہ کوئی اپوزیشن نام کی کوئی چیز پاکستان میں موجود ہے۔ عمران صاحب وہ کوہاٹی چپلے پہن کے وہ چل رہے ہیں، اور پشاور میں آج بھی دھماکہ ہوا، اس حوالے سے ان کا کوئی بیان، کوئی سٹانس۔ پرویز خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور ایک بڑی پچھلے سال کے بعد ہم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ شاید عمران خان یا تحریک انصاف کی جو حکومت آئے گی خیبر پختونخوا میں، ایک ایسی تصویر نظر آئے گی پاکستانیوں کے کہ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی وہ چاہیں گے کہ کاش ہمارا صوبہ بھی اسی انداز میں رن کیا جائے، لیکن خیبر پختونخوا کا بھی وہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی بدترین صورتحال ہے۔
پچھلے دور حکومت میں تو ANP کے اپنے رہنما وہ خود جاتے بھی تھے، خود شہید بھی ہوئے، ان کے بچے تک میاں افتخار صاحب کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو پرویز خٹک صاحب کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ اب شاید دہشت گرد خود ہی تھک جائیں، ہار جائیں، یا ہم ان کو جو بھی ایک بانٹنا چاہے، دفاتر تک کی آفر ہمیں سننا ہے کہ انہوں نے دی، اس کے بعد مذہبی وزارتوں تک کی آفر جو ہے وہ طالبان کو دینے کی پیشکش کی گئی، اپنے بھائی تک کہا، اپنے روحانی بچے تک کہا۔ تو جو بھی رشتہ داریاں، اپنے جو بھی محبتیں ہیں وہ شو کرنے کے باوجود ابھی تک دھماکے ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں ابتر صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ تو مطالبہ کیا جاتا تھا پچھلی بار کہ تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ ہوا تو وہاں کے جو وزیر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، لیکن یہاں پر عمران صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی استعفے کا مطالبہ وہاں کی صوبائی حکومت سے یا کسی وزیر سے نہیں کر رہے۔ تو یہ جو خاموشی ہے، بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے یا اپوزیشن بینچوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی وہ تیار نہیں ہیں۔ تو ایک سندھ میں بھی اپوزیشن تھی جس بڑی پارٹی کا نام MQM تھا، وہ بھی اب کیونکہ MQM کی ایک تاریخ اور ایک ہسٹری ہے کہ جب سے اس کا وجود آیا وہ بہت ہی کم عرصہ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہے۔ تو ایک تصویر میں 2008 کی آپ کو اگر میرے بھائی دکھا سکیں کہ الطاف حسین صاحب کی ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے 2008 میں لندن میں، تو ایک گلدستہ، یہ سامنے گلدستہ پیش کیا گیا، رحمان ملک صاحب بھی پاس تھے، اور وہ اس وقت کا بھائی چارہ، پھر آپ نے 5 سال وہ گزارے، 13 کا الیکشن ہوا، اور 1 سال بعد دوبارہ اب یہ اندیا ہے، یا بلکہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سی وزارت جو ہے وہ MQM کو دی جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ، یہ جو بھی بھائی چارہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ ان کا اپنا، یقین کیجئے ان کا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ہماری اور آپ کی قوم کی مفاد کے لیے یہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ الطاف بھائی اور حسب معمول زرداری صاحب کی مشہور زمانہ مسکراہٹ ہے، وہ آپ اس میں وہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ رحمان ملک صاحب جو جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اب جو اس وقت جو سلسلہ بندہ ہے تو اس میں بھی رحمان ملک صاحب اور گورنر عشرت العباد صاحب کا بھی کافی کردار ہے۔ تو لیجئے ناظرین، یہ ہماری قوم کے جو رہنما ہیں، اس سے پہلے آپ نے ایک اور تصویر دیکھی ہوگی میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی، کہ زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھی جمہوری حکومت کے اوپر اگر کوئی آنچ بھی آئے گی تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی مل کے اس جد و جہد میں شامل ہوں گے۔ تو یہ بات ہے، سیاستدان اتنے زیادہ سیانے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہم مل کے اگر اپنا شیئر نہ بانٹیں گے تو پھر کوئی تیسری قوت آ کے کھیڈن گے نہ کھیڈن گیاں گے والا سلسلہ ہوگا، تو ہم باہر بیٹھ کے کوئی جدہ چلا جائے گا، کوئی برطانیہ چلا جائے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ ملک میں رہتے ہوئے آپس میں نہ لڑیں اور پھر اقتدار کے مزے لوٹیں۔ تو یہ فارمولہ ہمارے بڑوں کا، ہمارے بڑے سیاستدانوں کا ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ انتظار میں ہی رہتی ہے، پچھلے سال بھی انتظار میں تھی کہ ہماری شاید تقدیر بدل دی جائے گی، ہمارے حکمران آئیں گے۔ نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے ووٹ دیا تو انہوں نے یہ سوچ کے دیا کہ 2 بار تو انہوں نے وزارت عظمیٰ کا مزہ چکھا ہے، پورا ان کو ٹینور نہیں ملا، ان کو ہٹا دیا گیا، شاید اب جب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا نئے انداز میں وہ ہمارے پہ حکمرانی کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے۔ اور جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اب 5 سال کا اقتدار ان کو ملا تھا، اور اب جب دوبارہ ہم انہیں ووٹ دیں گے، کافی جسے کہتے ہیں کہ جب بندے کو کافی اچھے سیر ہو کے وہ جب پیٹ بھر لے تو اس کو دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، تو شاید بندوں نے کہا کہ 5 سال گیلانی صاحب، راجہ اشرف صاحب، وزارتوں کے مزے لوٹ کے سب نے اپنے اپنے پیٹ بھر لیے ہوں گے، تو اگلے 5 سال شاید اب وہ ہماری باری آئے گی۔ لیکن وہی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کی کارکردگی سندھ میں آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے جن لوگوں نے ایک خواب دیکھا کہ تبدیلی آ نہیں گئی، تبدیلی آ گئی ہے، سونامی آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ سونامی نے کتنی تہس نہس کی ہے، یہ خیبر پختونخوا بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، ہمارے فیصلے کرنے والے، وہ ہمارے فائلے، ہمارے فیصلے کہیں بعد میں ہوتے ہیں، لیکن اپنے اقتدار کو کس طرح طول دینا ہے، مضبوط کرنا ہے، اتحاد کرتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی تھی کہ وہ ایسا لگ رہا تھا ایوان میں پرچیاں اور ایوان میں جو قانون سازی ہوتی اس کے آپ نے کاغذات پھٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے، گھیراؤ دیکھا ہوگا اسپیکر صاحب کا یا صاحبہ کا۔ تو پھر یہ جو اب نئی چینج آئی ہے تو اس کے اوپر اب عوام کا کیا فائدہ ہوگا، ہم یہی دیکھتے رہتے کہ شاید عوام کا کوئی اس میں بھلا ہو، لیکن ہوگا ان لوگوں کا بھلا۔ عوام کے 10-12 جو لوگ شہید ہوتے ہیں کراچی میں، خدا نخواستہ اس کا سلسلہ ویسے کا ویسے جاری رہے گا۔
جی، اور آج جیسے خبر آغاز میں بات ہوئی، آج دنیا بھر میں محبان اہل بیت علیہم السلام دسترخوان امام حسن علیہ السلام کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو لکھنؤ انڈیا سے لے کے کراچی، یہاں پوری دنیا میں یہ اہتمام جاری ہے۔ اس کے علاوہ پولیس وین پہ جو حملہ ہوا پشاور میں، اس کی خبر میں نے آپ کو دے دی۔ اب آتے ہیں کچھ حامد میر کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ حامد میر جو ابھی تک ان کا اپنا بیان جو ہے وہ نہیں آیا، وہ ابھی تک اسپتال میں ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب ان کی حالت کچھ بہتر ہے۔ ان کے اخبار میں لکھا ہے کہ حامد میر کی طبیعت پہلے سے بہتر، روم میں شفٹ کیا گیا۔ کل میاں نواز شریف صاحب نے ان کی عیادت بھی کی، اور بہت سے حلقے یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ بہت سے جو دیگر صحافی ہیں ایون ان کو قتل تک کر دیا گیا، تو ان کے بچوں کی ایون باز پرس کے لیے یا ان کی کچھ ہیلپ کے لیے یہ حکومت اس حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے قاصر رہی۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوراً چل کے حامد میر کی خبر لینے وہاں پہ گئے ہیں؟ چلیں، ایک بڑا نام ہے، یہ ان کی خدمات ان کے مطابق بہت زیادہ ہوں گی، لیکن یہاں پر ان کے ادارے کے اوپر ایک جو تنقید ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو حامد میر کا معاملہ ہے، جو وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہے، اس کے بعد پھر اب بہتر ہو رہے ہیں، وہ معاملہ بالکل نظر انداز ہو چکا ہے۔ انہی کے ادارے نے جو ISI کے جو ہیڈ ہے ان کے اوپر الزام لگا کہ وہ ساری اب توپوں کا رخ اپنے اوپر کیا ہے، اور ماضی میں جو ان کی کارکردگی رہی، کل بھی ہم نے جب انہی کے گروپ کے اخبار میں ہم نے چیک کیا کہ علامہ اقبال کی برسی کے موقع پہ اگر انہوں نے خبر دی ہوتی تو پذیرائی کرتے، یہ پاکستانیت کہیں نہ کہیں سے نظر آئے اس ادارے میں، اس ادارے کے شوز میں یا اس ادارے کے اخبار میں۔ تو یہ اب لوگ جو ہیں وہ پبلک میڈیا میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ عوام کافی نالاں ہیں اس جنگ گروپ سے، جیو چینل سے۔ بہرحال آج خبر ضرور آئی ہے کہ علامہ اقبال کی 76ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی، یعنی پاس میں جو ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر آج میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رنگین صفحات کا ایک صفحہ ہوتا ہے، اس حوالے سے علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے کوئی ایک پورا میگزین چھاپا جاتا، خبر ہوتی، اور پرومیننٹ جگہ پہ اس کو چھاپا بھی جاتا۔ لیکن ایسے اہم ایشوز جو ہیں اس گروپ کے اور اس چینل کی وجہ سے وہ کافی پس پش ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں کیا محرکات ہیں، اب کافی جو لوگ ہیں وہ عدالتوں میں بھی پہنچے ہیں کہ جو 8-10 گھنٹے پاکستان کے حساس ادارے کے اوپر جو کیچڑ پھینکا گیا، اس پر اب دیکھتے ہیں کہ بڑی جو عدالتیں ہیں اس کی ہیرنگ کے دوران وہ کیا کیا اقدامات یا کیا کیا مزید انکشافات ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو لفافہ کلچر ہے، اور اب تو جیسے ہمارے ایک بھائی نے کہا تھا کہ لفافہ کلچر اب بہت پرانا ہو گیا، اب تو بوریوں میں بھر بھر کے جو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں ملک کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے، فلاں پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھنا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو کچھ پروگرامز ہوئے تھے اس میں سارے جو چینلز ہیں انہوں نے اس حکومت کے جو وزراء کے بیانات ہیں اس کی مذمت کی تھی، اس کے خلاف پروگرامز کیے تھے، لیکن اس چینل نے انہی وزراء کو دوبارہ ایک موقع یا ایک پلیٹ فارم دیا تھا اپنی وضاحت پیش کرنے کا، یا ان کو بالکل صاف ستھرا پیش کرنے کی بھی ایک کوشش اسی چینل نے کی تھی۔ لیکن یہ تمام جو باتیں ہیں وہ ایک طرف، اور ایک بندے پہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ایک طرف، اس کی ضرور مذمت ہونی چاہیے۔ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے کسی بندے سے، کسی کے نظریات سے، کسی کے جو بھی اس نے باتیں کی ہیں، لیکن آپ اس کی جان لینے کا حق نہیں رکھتے۔ تو اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ بہت جلد ہم ان قاتلوں تک ہم ضرور پہنچیں گے جنہوں نے حملہ کیا، تو اس پر ضرور یہ پہنچنا چاہیے۔ اور وہاں اس گلی کے، اس روڈ کے کیمرے بند ہو جانا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ جو بھی اہم مقامات ہے، کوئی اہم جب ہم کوئی تفتیش کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ہرڈل آ جاتی ہے، یہ آ جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے، اس کے آگے بھی سوچنا ہے۔ حامد میر کا جو اہم بیان ہے اس کا بھی انتظار ہے کہ جب وہ ہوش میں آئیں گے یا بیان دینے کے قابل ہوں گے، وہ اٹھ کے کیا کہتے ہیں، آیا وہ بھی عامر میر جو ان کے بھائی نے بیان دیا تھا اسی کے اوپر کاربند رہیں گے، یا تھوڑا سا ان کے سٹانس میں تبدیلی آئے گی، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے کل ایک بات اور بھی کی وہاں پہ اسپتال سے باہر، کی یقین ہے کہ کراچی سمیت پورا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو امن کا گہوارہ تو بن جائے گا، امید ہے، یقین ہے، تو یہ کب تک بن جائے گا؟ آخر یہ 5 سال تک بن جائے گا، 1 سال تک بن جائے گا؟ لیکن پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب کا دورہ ایران کو منسوخ کر کے اب وہ دوبارہ سعودی عرب جا رہے ہیں۔ تو اگر ان کے دورے اسی قسم کے رہے اور اسی قسم کے اپنے بیرونی علاقوں کے زیر سایہ وہ رہے، تو پھر یہ امن کا گہوارہ خدا نخواستہ نہیں، یہ کسی اور ہی قسم کا نشاندہی کرے گا۔ تو نواز شریف صاحب کا اچانک دورہ سعودی عرب یہ ایک بار پھر ایک اہمیت کا حامل ہوگا کہ جو خارجہ
دفتر ہے اس نے ایک اہتمام کیا تھا کہ اب وہ دورہ ایران کریں گے، لیکن ایران کے دورے کو منسوخ کر کے وہ اب سعودی عرب دوبارہ جا رہے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے، یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بعض اوقات ان کو بھیجا گیا، بعض اوقات ان کو بلایا گیا، بعض اوقات وہ خود چلے گئے۔ تو یہ سعودی عرب کے ساتھ ان کا آنیاں جانیاں جو ہیں وہ بہت پرانی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جی طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ایک بیان دے دوں، ان کا کہنا ہے کہ عوام 11 مئی کو سڑکوں پر آئیں، گھروں پر جلنے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سیاست ریاست کو روندنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، اور وہ خود ابھی تک کینیڈا میں ہیں تو وہ جلدی آئیں، وہ پہلے آئیں، یا کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں یا دیگر جو باہر پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ لوگوں کو سڑکوں میں لانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف وہ آرڈر دیں گے، ان کے اپنے مدرسے کے بچے تو وہ تو بیچارے آ جائیں گے، وہ لڑکیاں وہ خواتین بھی آ جائیں گی جو ان کے ساتھ منسلک ہے منہاج القرآن سے، جو پچھلی بار سردیوں میں ٹھٹرتے ہوئے خود کنٹینر میں تھے، باہر ٹھٹرتی سردی میں وہ بچے اور وہ جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر ایسا اہتمام پھر انہوں نے کرنا ہے، یہ کوئی عوامی لیڈر کا یہ جیسچر نہیں ہوتا، وہ خود آئیں اور وہ یہ تمام جو دکھ ہیں یا جو پریشانیاں ہیں ان کو آ کے خود فیس کریں، تو پھر کہیں جا کے اس تحریک میں تھوڑا سا دم آئے گا، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کو بھی وہ اگر ساتھ لینے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں کیمرون کا متنازع بیان کہ برطانیہ عیسائی ملک ہے سے لوگوں میں تقسیم اور بیگانگی کا سبب بن جانے کا خطرہ ہے، یہ برطانوی اخبار کو 55 اہم شخصیات نے خط لکھا ہے۔ تو یہاں پر برطانوی وزیر اعظم کا یہ بیان کہ یہ ملک صرف عیسائی ملک ہے تو اس سے بھی کشیدگی اور بیگانگی کا احساس لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ 55 اہم شخصیات کا خط ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں بی جے پی کے رہنما گری راج سنگھ نے بیان دیا ہے کہ بی جے پی کے مخالفین کو پاکستان چلے جانا چاہیے، اگر وہ ووٹ بی جے پی کو نہیں دیتے تو جاؤ پاکستان میں، اور اس بیان پر انہوں نے معافی مانگنے سے بھی انکار کیا ہے۔ تو چلیں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے پتہ نہیں یہ کہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاؤ جی پاکستان، کسی کو اگر کوئی سزا دینی ہو تو ہم کہتے ہیں جاؤ کالے پانی کی سزا تمہیں ملے، تو یہ پاکستان وہ سزا کے طور پہ لوگوں کو بھیجیں گے یا سیر سپاٹے کے لیے بھیجیں گے یا یاتریوں کی صورت میں بھیجیں گے، کس انداز میں بھیجیں گے؟ لیکن بی جے پی کی جو ایک اندر میں سے ایک خلفشار ہے پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، وہ ان کے لیڈرز سے کہیں نہ کہیں ہمیں وہ جھلک نظر ضرور آ جاتی ہے۔ تو یہاں کے جو 13% جو مسلمان ووٹرز ہیں ان کا بہت ایک اہم ووٹ اور کلیدی کردار ہوگا کہ آئندہ وہ نریندر مودی کی جماعت کو اوپر دیکھ رہے ہیں یا نیچے دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ اسی ہفتے انشاءاللہ بات کریں گے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی تو اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا۔ جی کھیل کی خبروں میں معین خان کرکٹ ٹیم کے نئے چیف سلیکٹر اور مینیجر بنا دیے گئے ہیں، تو وہی جسے کہتے ہیں کہ بندر بانٹ اور یہ تمام جو عہدے ہیں انہی لوگوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ معین خان جو ہیں وہ اس سے پہلے کوچ تھے، اب ان کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے، راشد لطیف نے منع کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ وہی بندے آئے ہیں، ظہیر عباس کو بورڈ کا پرنسپل ایڈوائزر بنایا گیا۔ تو یہ تازہ ترین خبریں تھیں۔ اب جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہوگا فائدے کی بات سسٹر۔ جی فائدے کی بات سے پہلے وہ آپ کی نیوز میں سن رہی تھی جی. اور اتنی آج کی کہتے ہیں کہ کچھ بہت زیادہ زبردست قسم کی بھی نیوز تھی، کچھ مسالے دار نیوز تھی، تو وہ جو آپ نے کہا کہ وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا تو وہ تو آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ ہو گئی کہ ہمیں تو یقین ہے، ہمیں یقین ہے نواز شریف صاحب جو اگر نواز شریف صاحب نے کہا ہے تو میں یا یقین نہیں ملک کا کر نام ہم سکتی۔ رائے ونڈ نہ رکھ دیں، جی رائے ونڈستان کوئی اس قسم تو کا وہ یا کیا کہہ امن دیں؟ کا گہوارہ وہ کون سے ملک کی بات کر رہے تھے کہ خود تو جب بھی وہ فارغ ہوتے ہیں حکومت سے سعودی عرب میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ اگر امن کا گہوارہ بنانا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہ وزٹس کم کرنے ہوں گے، اور اپنے پڑوسی ممالک سے تعلقات، جو ہمیشہ پاکستان کی پرابلم رہی ہے کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات میں صرف انڈیا اور سعودی عرب کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ابھی آپ نے نریندر مودی کا بتایا ان کے بیان کے بارے میں، تو میں سمجھتی ہوں ان میں اتنی ڈیسنسی تو ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور جو ہم ہیں ہم اپنے پڑوسی ملک کے خلاف، ہمارے یہاں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے، لیکن کوئی بھی اس کے خلاف زبان کھولنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ ایک اور چیز جیسے جیو چینل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک نام اب سب کو پتہ ہے تو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مخالف جو ہیں ان کے لیے بات کرنا، چاہے وہ فوج کے بارے میں بات کرنا ہو، چاہے آئی ایس آئی کے بارے میں، لیکن ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمارے خطے میں ہی بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کبھی بھی جیو چینل کی زبان نہیں کھلی، تو ان کا بھی ایک بڑا کنٹروورشل رول ہے۔ سامنے آ رہی ہیں لوگوں کا دکھ، اور یہ جو ایک دیکھیں ایک بندہ مر رہا ہے وہ بالکل ایک منظر ہٹ گیا ہے، وہ چیز ہی لوگوں کو بھول گئی ہے۔
اب وہ اس چینل کی جو پرانی پالیسیز رہی ہیں، ان کے مالکان کی جو پالیسیز رہی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کہتے ہیں 100 دن چور کے تو ایک دن سنار کا ہوتا ہے. تو یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آپ نے ایک دم کسی اپنے ادارے کے سربراہ کو کہ آپ پہلے ہی پہاڑ کی پریشانیوں کا اور دباؤ کا شکار ہیں، اور آپ نے اس طرح سے کہہ دیا، اور آپ کے سامنے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ اس کو اپنے گھر میں بلا کے بٹھاتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ ان کی موویز دکھاتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور فائنینشلی بھی ان کو اکنامیکل سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. اسی کے ساتھ چل کے ہم آج اپنا ایرانی ریسائٹرس کا اسماعیل لاہی جو انہوں نے آسٹریلیا میں ایک مقابلہ ہوا تھا، اس میں انہوں نے اس کی ریسائٹنگ کی، بہت خوبصورت. وہ کلپ آج ہم چل کے دیکھتے ہیں اگر وہ تیار ہے تو. جی. اللہ اکبر وللہ الحمد، له الاسماء الحسنى فادعوه بها. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم